من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يفتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و آدم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ہم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یوں ہی لاچار بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے جو ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے نبی پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے خون نچھاور ہوں تمام انبیاء پر، خصوصاً بالخصوص سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج بڑی ہی مسرت، شادمانی اور خوشی کا دن ہے. آج ماشاءاللہ صرف چھوٹے بچے نہیں، بڑے نہیں، بلکہ جتنے بھی احباب ہیں سب خوش نظر آ رہے ہیں. اور وہ بھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ عید کا تہوار جو ہمارے لیے رکھا ہے، یہ بڑا ہی خوشی کا تہوار ہے. خوشی ان کے لیے ہے جس نے اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں جو روزے نہ رکھتے ہوں. خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اماموں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے امام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، احسان یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں تو اس کے لیے بڑی ہی خوشی اور بڑی ہی مسرت کی بات ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس ماہ مبارک کے روزے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احسان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب خشک روٹی کھا رہے ہیں عید کے دن اور زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں. اس شخص نے کہا ہے امیر المومنین، آپ اتنے بڑے خطے کے مالک ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں،
لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں عید کے دن بھی، آپ زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں عید کے دن بھی۔ امیر المومنین، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ اے شخص، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اچھا لباس پہنے، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو شریف کھانا کھائیں، عمدہ کھانا کھائیں، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہے جس کے روزے قبول کر لیے گئے ہوں، جس کے تراویح کی نماز قبول کر لی گئی ہو، جس کی نماز قبول کر لی گئی ہو، جس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہو، یہ تو ان لوگوں کی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بڑی ہی خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور ان کے قبول ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو اچھا لباس پہنے، بلکہ عید ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت تک ایمان رکھے۔ عزیزان گرامی، چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا چلتا ہوں۔ جیسے ہی عید کا دن گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجدیں رمضان میں بھری ہوئی تھی، اس سے بھی تیزی سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے رمضان میں باقاعدہ طور پر 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز بھی ادا کی، تراویح بھی ادا کی، ذکر و اذکار بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، اور بہت سارے اور ثواب کے کام کیے، صدقہ و خیرات کیا، تعاون کیا اور زکات ادا کی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، نفل نماز کی دور کی بات فرض نماز تک ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اسی اللہ رب العالمین نے 11 مہینوں کو بھی بنایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اللہ نے 11 مہینوں کو بنایا ہے وہ اللہ اس بات کا بھی حقدار ہے کہ 11 مہینوں میں بھی اس کی عبادت کی جائے، اور وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم موت کے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، اللہ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت تک نماز پڑھتے رہیے، موت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ نہیں صرف رمضان آیا اور رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی، رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی، رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے بعد بھی ہمیں رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو پھیر دے۔ اور اس لیے یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے۔ یعنی میں نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں تو مجھے اور بھی مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر میں نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی قیام اللیل ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر لیا کرتے تھے اس پر ثابت قدم رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد اللہ ٹیڑھا مت کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رمضان کے مہینے گزرنے کے فوراً بعد مسجد خالی نظر آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مہینے میں اور خاص طور پر عید میں ایک تفریح ہم کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر کے، شریعت کے حدود میں رہ کر کے اگر شریعت سے باہر نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو ایسی خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض نوجوان حضرات ایسے ہیں کہ
فلمی ہال پر اگر کوئی فلم لگی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے بازاروں میں ہلہ بولتے ہوئے پھرتے ہیں اور اسی طرح سے ہردن مچاتے ہوئے پھرتے ہیں. ایسی خوشی جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے پاس تشریف لائے. میرے ابا ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے. عید کا دن تھا اور عید کے دن انصار کی نوجوان لڑکیاں 2 اشعار پڑھ رہی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر ٹھہر جاؤ، ابوبکر ٹھہر جاؤ، ہر کسی کے لیے اللہ رب العالمین نے عید کا دن رکھا ہے. وہذا عیدنا، اور یہ ہمارے عید کا دن ہے، لہذا یہ اشعار پڑھ رہی ہے انہیں پڑھتے رہنے دو، انہیں منع نہ کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح کی خوشی ہے تو بنائیے، لیکن ہمارے نوجوان حضرات چلے جاتے ہیں ہالوں میں فلم دیکھنے کے لیے. کوئی فلم لگی ہوئی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. ایسی خوشی منانا جائز نہیں ہے. آپ نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں، آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے جتنے بھی صدقہ و خیرات کیا ہے، آپ نے زکات دی ہے، آپ نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا صدقۃ الفطر دینا کوئی کام کا نہیں ہے، آپ کی نمازیں کوئی کام کا نہیں ہے، آپ کے روزے کوئی کام کا نہیں ہے، اگر آپ نے اس عید کے دن اگر آپ فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فضول بات کو خرید لیتے ہیں. فضول بات سے مراد گانا بجانے کی محفلیں، گانا بجانے والی چیزیں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا یشربن من امت الخمر، میری امت ضرور ضرور شراب پیے گی. ایک دن یہ عید کا دن ایسا ہے کہ اس میں ہمارے نوجوان بیئر کے نام پر ایک شراب پیتے ہیں، نام بدل کر کے وہ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ناجائز ہے. اگر آپ عبادت اللہ کی کری ہے تو یہ کام بالکل مت کرنا. لا یشربن من امت الخمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت ضرور ضرور شراب پیے گی. وَيَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسمها، اس کا نام بدل کر کے. آج نام بدل کر نہ جانے کون کون سی ڈرنکیں ہم پی رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر گانا بجایا جائے گا، یعنی وہ لیڈ میں بھی گانے سنیں گے. اسی طرح سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا گانے والے بھی ان کے درمیان ہوگے. یخسف اللہ لهم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا. فَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، ایسے لوگوں کے لیے جو فلم بینی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو ہال میں جاتے ہیں، رسوا کن عذاب ہے. ایسی محفلوں میں شرکت کرنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَيَكُونَ مِنْ أُمَّتِي، میری امت پہ یقیناً ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، خسف وقذف ومسخن، کہ قذف ان کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، ومسخن ان کے چہرے کا رنگت ختم کر دی جائے گی، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور دھسا دیے جائیں گے زمین میں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب گانا بجایا جائے گا اور اس کو پھیلایا جائے گا، اور جب گانے والیاں بہت ساری ہو جائیں گی، جب گانے والے پھیل جائیں گے تو اس وقت ہوگا. اور وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا اس وقت ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں، سارے کے سارے کام آج ہم کر رہے ہیں. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، نہ تو آپ کیا کہتے ہیں اس عید کے دن میں آپ کسی بیئر کے نامی چیز پر ہاتھ لگائیے گا، یا کوئی ڈرنک جو بازار میں چل رہی ہے ان پر ہاتھ لگائیے گا. اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کوئی فلم دیکھنے بھی نہیں جانا. جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کوئی فلم دیکھنے جائے گا؟ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کہو کہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے میرے پیارے ساتھیوں،
اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا بَعْدَ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا عمل کرنے کے بعد کہ جو عورت محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، سود کاٹتی ہے اور سود کاٹنے کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں سے کو ریزا کر دیتی ہے. یعنی کہ محنت کری فل اس نے رات دن محنت کری سود کاٹنے میں، لیکن پھر اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر دیا، ریزا کر دیا. تو اپنی عبادتوں کو ایسا مت کر دینا کہ ریزا کر دینا، فلم دیکھ کر کے، شراب پی کر کے، یا اس طرح سے ڈرنک کر کے اپنی عبادت کو ریزا مت کرنا اور اپنی عبادت کو ختم نہ کر لینا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے ان میں سے ایک کام بھی کر لیا تو آپ کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. آپ قرآن مجید کے بھی خلاف ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو شراب نہیں پیئیں گے انشاءاللہ، نہیں پیئیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، لہو علم کے کام میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ، اڑنے نہیں بچائیں گے انشاءاللہ، آرام کے ساتھ عید بنائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے بے پردہ نہ نکلیں، چونکہ اس سے بھی ماحول خراب ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی طرح بڑاؤ سنگار کر کے مت نکلو. بڑاؤ سنگار کر کے آج ہمارے مائیں بہنیں بہت زیادہ نکل رہی ہیں، اور خاص طور پر عید کے دن، جبکہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ تسبیح کا دن ہے، یہ تحلیل کا دن ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں بڑا سنگار کر کے نکل رہی ہیں. میرے پیارے بہنوں، آپ کو یہ شیوا نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کا ایسا نکلنا حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے. سنگار کر کے، بڑاؤ سنگار کر کے اور خوشبو لگا کر کے جو عورت نکل جائے اس کے بارے میں تو کیا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایما امرأۃ، جو عورت بھی استعطرت خوشبو لگائے، فمرت بالقوم، اور لوگوں میں سے گزر جائے، لیجدوا ریحھا، تاکہ اس کی خوشبو لوگ سونگھ سکے، فہی الزانیہ 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 الزانیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے. تو میرے پیاری ماؤں بہنوں، انشاءاللہ آپ یہ کام نہیں کریں گی، گھر سے برا سنگار کر کے نہیں نکلیں گی، انشاءاللہ نہیں نکلیں گی. یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہو رہی ہے، لہذا صحیح سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی.